اجالا یار اٹھ جاؤ، دوپہر ہو گئی ہے، آج کتنا سوگی؟ ویسے تو جلدی اٹھ جاتی ہو اور آج اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہو۔ جلدی اٹھو یار، ہم نے ارمان کو بڑی مشکلوں سے منایا ہے باہر گھومنے کے لیے، اور آفس سے آنے والے ہوں گے۔ کیا ارمان باہر گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمیں؟ اجالا جو فاطمہ کی باتوں کو نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، آخری والی بات پہ اچھل پڑی۔ ہاں لیکن تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ارے واہ کیا بات ہے، ارمان صاحب ہمیں باہر گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو ارمان صاحب اپنی جیب ڈھیلی کر لیں، کیونکہ آج ہم آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اجالا فاطمہ کے جانے کے بعد اپنے تصور میں ارمان سے باتیں کرنے لگ گئی۔ سب تیار ہو کے لانچ میں کھڑے ارمان کا انتظار کر رہے تھے، جو ابھی تک آفس سے نہیں آیا تھا۔ یار یہ ارمان ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اسی نے تو پلان بنایا تھا اور اب ٹوپی کروا رہا ہے۔ علی ارمان کو کال کرنے کے ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑاتا باہر کی جانب چلا گیا۔ جنید بھائی، ارمان بھائی کہاں ہیں؟ جنید جو اندر آ رہا تھا، زجاجہ نے جنید سے پوچھا۔ وہ میں آفس سے ہی آ رہا ہوں، ارمان کی ایک ضروری میٹنگ ہے، وہ تم سب کے ساتھ نہیں جا سکتا، سو مجھے بھیج دیا، جنید نے اجالا کو دیکھ کے بولا۔ اجالا سمجھ گئی تھی کہ اس میں بھی جنید کی کوئی چال ہوگی۔ اگر ضروری میٹنگ تھی تو پہلے ہی بتا دیتا، اس طرح ہمیں تو خوار نہ کرتا۔ میٹنگ تو تم بھی اٹینڈ کر سکتے تھے نا۔ اجالا جنید کی بات پر بھڑک گئی۔ کلائنٹ اچانک سے آئے تھے آج، اور جس کے ساتھ اس کی میٹنگ ہے ان کے ساتھ ارمان نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، سو میٹنگ بھی وہی اٹینڈ کرے گا نا۔ جنید مکروہ ہنسا۔ اچھا اجالا، اب لڑنا بند کرو، ارمان نہیں آ رہا تو جنید تو ہے نا، ہم سب چلتے ہیں۔ ارحم نے اجالا کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اجالا باہر چلی گئی، ارحم سب کو بلانے واپس چلا گیا، کیونکہ سب واپس جا چکے تھے اپنے اپنے کمرے میں۔ اجالا گاڑی کے پاس کھڑی سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھی۔ جنید چلتے چلتے اجالا کے پاس آیا۔ سو مس اجالا، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اپنی بکواس بند کرو، میں سب سمجھتی ہوں۔ واہ تم تو بہت ہوشیار ہو، میں تو سمجھا کہ تمہیں سمجھانا پڑے گا، لیکن تم تو بہت سمجھدار نکلی۔ گیم کے شروع میں ہی تمہیں مات دے دی، تو سوچو آگے کیا کیا کرنے والا ہوں۔ ارمان کا پہلا وعدہ تو پورا نہیں ہوا۔ جنید کی آخری بات پر اجالا نے جنید کو گھور کے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم کل رات چھپ کے ہماری باتیں سن رہے تھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہ کوئی گیم نہیں ہے جسے تم ہرا رہے ہو۔ ہاں سنی کل رات ساری باتیں، ارمان کا اظہار محبت سنا، اور جانتی ہو بہت تکلیف ہوئی مجھے۔ محبت تم میری ہو اور اظہار وہ کر رہا ہے، تکلیف ہوئی تمہیں؟ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو۔ ہاں ہلکا مت لینا مجھے، اور ابھی آگے کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی تو اور تکلیف پہنچانی ہے تمہیں۔ اجالا ہنس کے فاطمہ کے پاس چلی گئی، جو گیٹ کے برابر کھڑی تھی۔ پیچھے جنید سلگتا رہ گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، میں بتاؤں گا تم دونوں کو تکلیف کسے کہتے ہیں۔ تکلیف ارمان کو ہوگی اور تڑپو گی تم۔ تمہیں ختم نہ کر دیا تو میرا نام بھی جنید عمران نہیں۔ جس محبت کے بلبوتے پہ تم اچھل رہی ہو نا، وہی محبت تمہیں تڑپائے گی۔ اماں جی آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے تو رشتہ اچھا لگا، کافی اچھے لوگ لگے مجھے۔ فرحان صاحب نے اپنی رائے پیش کی۔ مجھے تو اچھے خاندان کے لگتے ہیں، باقی تم لوگ جانو۔ اپنی زجاجہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ماشاءاللہ رشتے آنے لگ گئے ہیں۔ کاش آج عمران صاحب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی بیٹی کتنی بڑی ہو گئی۔ بس جو اللہ کو منظور۔ تم لوگ اداس مت ہو۔ بچے نظر نہیں آ رہے بھائی، کہاں ہیں؟ اماں علی، جنید اور ارمان آفس گئے ہیں، راہم، ارحم، زجاجہ اور صوبیہ یونیورسٹی گئے ہیں، اجالا اور فاطمہ کچن میں ہیں۔ ارے بھائی اجالا سے کام مت کروایا کرو، مہمان ہے وہ، اچھا نہیں لگتا۔ اماں بس 4 دن ہو گئے اسے آئے ہوئے، اب وہ مہمان نہیں رہی۔ آپ کو تو بس اجالا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ ارمان، علی اور جنید، تم تینوں ادھر بیٹھو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی چاچو بولیں۔ جنید بیٹا، زجاجہ کا رشتہ آیا ہے، کافی اچھے لوگ ہیں، ہمیں تو بہت اچھے لگے، خاندان بھی کافی اچھا ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ چاچو آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں لڑکے کے بارے میں پتہ کروانا چاہیے۔ ہم 2 دن کے اندر اندر لڑکے کا کریکٹر دیکھ لیں گے، اگر اچھا ہوا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جی چاچو، ارمان ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اتنی جلدی ہاں نہیں کہنا، امی زجاجہ کی رائے لے لیں پہلے۔ بیٹا علی تم کیا کہتے ہو؟ تم بھی اپنی رائے دو بابا، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ علی اتنا کہہ کے چلا گیا۔ اس کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں چاچو، آج علی تھک گیا ہے۔ واہ اتنی خوشی! اجالا فاطمہ کے کمرے میں چلا کر بولی۔ اجالا کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ زجاجہ تمہیں پتہ ہے دادو کے کمرے میں کیا بات ہو رہی ہے؟
نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تمہاری طرح جاسوسی نہیں کرتی۔ اچھا بتاؤ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زجاجہ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، دادو اور چاچو کو تو رشتہ اچھا لگا اور ارمان اور جنید کو بھی اچھا لگا، اتنے سالوں بعد اس گھر میں شادی ہوگی، اجالا جھوم کے بولی۔ زجاجہ جو ہنس رہی تھی اجالا کی بات پہ غمزدہ ہو گئی۔ اور علی نے کیا کہا؟ علی نے بس اتنا ہی کہا کہ جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اچھا میں اور باتیں سن کے آ رہی ہوں، تم لوگ یہاں سے ہلنا نہیں، اوکے؟ جنید، ارمان، 4 دن ہو گئے ہیں تم دونوں نے جواب نہیں دیا کہ لڑکے والوں کو کیا جواب دوں؟ صبح سے کالیں آ چکی ہیں، وہ لوگ جواب مانگ رہے ہیں۔ چاچو ہم نے چھان بین کروائی، ہمیں تو لڑکا اچھا لگا، آپ ہاں میں جواب دے دیں۔ نغمہ تم نے زجاجہ سے بات کی؟ اسے تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے سے؟ جی بھائی صاحب میں نے بات کی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، آخر میری بیٹی ہے، بڑوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے لیے رضامند ہوگی۔ آخری بات اجالا کی طرف دیکھ کے کی۔ زجاجہ بیٹی کھانے پہ کیوں نہیں آئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی صاحب اسے بھوک نہیں ہے۔ سب رات کے کھانے کے وقت ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، بس علی ہی خاموش بیٹھا جانے کی سوچ میں گم تھا۔ سب بڑوں نے کھانے سے فارغ ہو کر الگ محفل لگا لی تھی، جبکہ سب بچے ابھی تک کھانے میں مصروف تھے۔ اجالا تھوڑے تھوڑے منٹ بعد ارمان کی جانب دیکھتی، جیسے ہی ارمان دیکھتا تو نظریں پھیر لیتی۔ عشق والوں کی آنکھیں کرتی ہیں آنکھوں سے کلام، دل سنتا ہے دل کی اور دھڑکنیں کرتی ہیں سلام۔ ارمان نے جیسے ہی شعر پڑھا ادھر اجالا کھانسنا شروع ہو گئی۔ آرام سے، کیا ہو گیا؟ صوبیہ نے اجالا کو پانی پلایا۔ یار ارمان ڈرا دیا تو نے اجالا کو۔ میں نے کیا کیا؟ صرف شعر ہی تو سنایا تھا۔ شیر کے بچے، تیرے برابر میں بیٹھا میں ڈر گیا جس طرح تو نے اچانک شعر پڑھا۔ راہم نے ارمان کو مکہ مار کے کہا۔ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تیری تو۔ راہم وہیں سے بھاگ گیا اور ارمان اس کے پیچھے پیچھے۔ آج لڑکے والے زجاجہ کے نکاح کی تاریخ رکھنے آئے تھے۔ نغمہ بہن زجاجہ بیٹی کو بلا لے۔ جی میں بلا کے لاتی ہوں۔ اجالا جاؤ زجاجہ کو لے کے آؤ۔ جی دادو۔ اجالا زجاجہ کے کمرے میں گئی، زجاجہ رونے میں مصروف تھی۔ ارے زجاجہ یہ کیا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم رو کیوں رہی ہو؟ پاگل ابھی تمہاری رخصتی نہیں ہے۔ اجالا پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بات تو بتاؤ ہوا کیا ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ تم نہیں سمجھو گی، تم سمجھاؤ گی تو سمجھوں گی نا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہاں تم اداس ہو اور وہاں وہ علی کا بچہ کل سے سڑا بیٹھا ہے، پتہ نہیں تم دونوں کو کیا۔ اجالا اچانک اچھل پڑی۔ ویٹ تو یہاں کچھ اور معاملہ ہے۔ زجاجہ میری طرف دیکھو اور بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ اب بتاؤ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ چھوڑو اجالا، اگر تمہیں بتا دیا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ اف تم بتاؤ تو صحیح۔ میں یہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہ پسند علی ہے۔ اجالا نے جانچتی نظروں سے زجاجہ کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ او پاگل لڑکی، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے بتا دیتی تو تم کون سا اس کو راضی کر لیتی۔ اچھا یہ بتا، یہ آگ دونوں طرف سے لگی ہے؟ آگ دونوں طرف سے لگی تھی لیکن اس نے یہ محبت کی آگ بجھا دی۔ اف، وہ بات بتاؤ جو تمہارے اور علی کے بیچ میں ہوئی۔ کل رات علی آیا تھا میرے کمرے میں، کہتا ہے خوش ہو اس رشتے سے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا پلیز علی یہ رشتہ نہ ہونے دو اور تم امی سے بات کر لو، لیکن وہ کہتا ہے میں ابھی اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، ابھی مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے لیکن ان 2 سالوں میں نہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن امی کو جلدی ہے میری شادی کی، تو کہتا ہے اگر چچی بول رہی ہیں تو تم یہ شادی کر لو۔ زجاجہ اتنا کہہ کے رو پڑی۔ اچھا تم رو نہیں، میں علی سے بات کرتی ہوں۔ چھوڑو اجالا، جب اس نے میری نہیں سنی تو تمہاری کہاں سنے گا؟ وہ خود غرض ہے، اسے صرف اپنی پرواہ ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والے پہ کیا گزر رہی ہے۔ اچھا ابھی فی الحال ہمیں اس رشتے کو روکنا ہے، بس تم تیار ہو کے نیچے آؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ اجالا 15 منٹ بعد صوبیہ اور فاطمہ کے ساتھ آئی۔ زجاجہ تیار ہو چکی تھی۔ فاطمہ اور صوبیہ شوق نظروں سے زجاجہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نا بہت بڑی گھنی ہو، اب ادھر آؤ پلان بتاتی ہوں۔ اجالا پلان بتا کے نیچے چلی گئی۔ اب بڑوں کو صوبیہ اور فاطمہ نے سنبھالنا تھا۔ اجالا زجاجہ کو نیچے لے کے گئی۔ دادو اور ماما آپ 1 منٹ باہر جائیں، مجھے آنٹی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ زجاجہ نے دونوں کو باہر بھیج دیا۔ سامنے صوفے میں بیٹھی 2 آنٹیاں مشکوک نظروں سے زجاجہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ زجاجہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی۔ آنٹی مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گی؟ دوسری آنٹی زجاجہ کی بات سن کے باہر چلی گئی۔ وہ ایکچولی آنٹی، وہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔
آپ میری بات کا غلط مطلب مت نکالیے گا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ میں امی سے بات کر چکی ہوں لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کو مجھ سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، آپ پلیز اس رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ سمجھ سکتی ہیں، میری ساری زندگی کی بات ہے، اتنا بڑا فیصلہ مت کریں۔ اس رشتے سے 3 شخص کی زندگی برباد ہوگی، میری، آپ کے بیٹے کی اور علی کی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ساری زندگی خوش رہے تو پلیز آپ خود اس رشتے سے انکار کر دیں، باقی آپ کی مرضی۔ زجاجہ اتنا کہہ کے باہر چلی گئی۔ دادو اور فرحان صاحب اندر آ گئے۔ بہن تاریخ رکھے۔ آہا بھائی صاحب، زجاجہ بیٹی کی باتیں سن کے لگتا تو نہیں کہ اس کا دل ہے اس رشتے میں۔ آپ کی بیٹی تو کسی علی کو پسند کرتی ہے۔ چلو بہن اٹھو، ہمیں نہیں کرنا اس گھر میں رشتہ، ابھی لڑکی کنٹرول میں نہیں ہے، آگے جا کے کیا گل کھلائے گی۔ مہمان جا چکے تھے۔ ایک کمبخت زجاجہ، ادھر مر، سامنے آ میرے اور بتا مجھے کہ ان کے سامنے کیا بات کی تھی۔ جی امی آپ نے بلایا۔ زجاجہ تمیز کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بتا کیا بولا تھا ان کے سامنے؟ بولتی کیوں نہیں؟ اور وہ اجالا بھی ساتھ تھی نا تیرے، اس کو بلاؤ۔ ارے او اجالا ادھر آ۔ جی چچی آپ۔ اس سے پہلے اجالا کچھ بولتی، چچی کے تھپڑ نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ اجالا منہ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان، ارہم، راہل، جنید اور علی سب شور کی آواز سن کے نیچے آ گئے۔ امی ان سب میں اجالا کی کوئی غلطی نہیں ہے، بتا یہ سب کس کا پلان تھا؟ امی یہ سب میرا پلان تھا، ان سب میں اجالا کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پلیز اس کو کچھ نہ بولیں۔ مجھے بیوقوف مت بنا زجاجہ، میں سب جانتی ہوں، یہ تیری اکیلی کا پلان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں علی، وہ علی کا نام لے رہی تھی۔ ہاں اس پلان میں علی بھی شامل تھا، یہ سارا پلان علی کا تھا۔ اجالا نے بم پھوڑا۔ علی جو پانی کا گلاس منہ پہ لگائے کھڑا تھا اچانک سے کھانسنے لگ گیا۔ علی آنکھیں پھاڑے زجاجہ کو دیکھ رہا تھا۔ فرحان صاحب صوفے سے اٹھ کے علی کے پاس آئے۔ علی جو زجاجہ کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ علی کچھ نہ بولا۔ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے کرتوت، پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ میں بلا وجہ الزام لگاتی ہوں۔ ہائے میری بیٹی تو بدنام ہو جائے گی، اب میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ نغمہ، میرے بیٹے نے زجاجہ بیٹی کی عزت خراب کرنا چاہی، اب یہی اس کو اپنی عزت بنائے گا۔ علی جو سر جھکائے کھڑا تھا بے یقینی سے اپنے ابو کی جانب دیکھا۔ فرحان صاحب اپنی بات کہہ کے جا چکے تھے۔ علی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ باری باری اب بڑے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب ہال میں ارمان اور اجالا کھڑے تھے۔ یہ سب کیا کیا تم نے اجالا، ذرا مجھے بتانا۔ اجالا نے ساری بات ارمان کو بتا دی۔ یا اللہ تم مجھے بتاتی، ہم کوئی اور راستہ نکالتے، یہ کون سا طریقہ تھا جو تم نے آج کیا؟ اور یہ علی، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ زجاجہ ٹیرس پر کھڑی چاند دیکھ رہی تھی۔ علی غصے میں سیدھا زجاجہ کے پاس چلا گیا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ مجھے اپنے ہی گھر والوں کے سامنے بدنام کروا دیا۔ میں نے تمہارا نام نہیں لیا، جس نے لیا ہے اس کو بولو۔ کام تو تمہارا تھا نا، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیوں کی ایسی حرکت؟ علی زجاجہ کو دونوں بازوں میں جکڑے کھڑا تھا۔ علی، پیچھے سے ارمان نے آواز دی۔ حرکت دیکھ ان دونوں کی، خود تو سائیڈ میں ہو گئی اور مجھے بدنام کر دیا۔ اور اجالا تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق ہے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرنے کا۔ کرنے دیتی اس کو شادی، شاید عقل ٹھکانے آ جاتی۔ ہاں ہو جاتی میری شادی، تمہارے دل کو بھی سکون آ جاتا۔ تم تو شکرانے کے نفل ادا کرتے کہ جان چھوٹ گئی۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہارے لیے رب سے دعائیں کرتی تھی، دماغ خراب تھا میرا۔ زجاجہ کہہ کے نیچے چلی گئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوتے دیکھ نہیں سکتے اور خود شادی کر نہیں سکتے، تو تم چاہتے کیا ہو؟ اجالا، میں بھی زجاجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان 2 سالوں میں نہیں، مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی یہ ذمہ داری۔ ابھی فی الحال 2 سال تک کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، لیکن چچی کو تو بس اسی سال زجاجہ کی شادی کرنے کی جلدی ہے۔ تو بے وقوف، تجھے کس نے کہا کہ ابھی شادی کر، نکاح کر لے، رخصتی 2 سال بعد کر لینا۔ کم از کم بڑوں سے بات تو کر، کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں اور دیوداس بن گیا اس کے پیار میں۔ عقل کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ کل زجاجہ اور علی کا نکاح تھا۔ زجاجہ اور اجالا نے سب کو سچ سچ بتا دیا تھا، جس سے سب وقتی طور پر غصہ ضرور ہوئے تھے لیکن بعد میں سب راضی ہو گئے تھے۔ ان سب میں جنید خاموش تھا، اور یہ خاموشی اجالا کو کسی طوفان کے آنے کا خدشہ تھا۔ علی نے نکاح کے لیے حامی بھر لی، لیکن رخصتی 2 سال کے بعد رکھی تھی، جس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارہم کل کے فنکشن کے لیے گانے سیٹ کر رہا تھا۔ راہم گیٹ کے باہر کھڑا پھولوں سے گیٹ سجا رہا تھا۔
अरमान, जुनेद और अली तीनों ऑफिस से आके सीधा अपने कमरे में चले गए। फरहान साहब कल निकाह के खाने का इंतज़ाम करने बाहर गए थे। दादो और इनकी बहुएं सब राशिदा बेगम के कमरे में बैठी मेहमानों की लिस्ट बना रही थी। जुजाजा को मेहंदी लगाई जा रही थी। सोबिया जुजाजा के निकाह का ड्रेस इस्त्री कर रही थी, जबकि उजाला, जो कि कल के फंक्शन के लिए गजरे और फूलों से भरी ट्रे हाथ में थामे अपने कमरे की जानिब जा रही थी। अरमान अपने रूम से बाहर आया। उजाला अभी अभी बेध्यानी में इसके पास से गुजरी थी। बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है, बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है, वो जो दूर से पहचान लिया करता था। उजाला अरमान का शेर सुन के वापस पीछे आई। जी क्या तकलीफ़ है आपको? कोई एक तकलीफ़ हो तो बताएं। इस कमबख्त ने अपनी नज़रों से ऐसा वार किया कि हम तो इसके दीवाने हो गए। उजाला अरमान की बात पे हंस गई। हाथों पे मेहंदी, नज़र में हया, वल्लाह मुश्किल में डाल गई तेरी हर एक अदा। अरमान के शेर सुनने के बाद उजाला की नज़र अपने हाथों पे लगी मेहंदी पर टिक गई। कब तक यूं खामोश मोहब्बत करोगे, कर भी दो इजहार, अब ये दिल तुम्हारा होना चाहता है। अरमान, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लगता है सर दर्द काफ़ी बढ़ गया। मैं पैनाडोल भिजवाती हूँ, इसे खा के तुम कुछ देर आराम कर लेना। मुझे पैनाडोल की नहीं, नैनाडोल की ज़रूरत है। अरमान, क्या पागल वागल तो नहीं हो गए? क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई जैसे एक छोटे से रिक्शे में मोटी आंटी फंस गई। उजाला कुछ ना बोली, सीधा अपने कमरे की जानिब भाग गई। आज जुजाजा और अली का निकाह था। जुजाजा वाइट गरारे में दुल्हन बनी चांद लग रही थी। उजाला, सोबिया और फातिमा तीनों ने भी गरारे पहने थे, लेकिन कलर अलग अलग थे। उजाला पिंक कुर्ती के नीचे लाइट ग्रीन गरारा पहने हाई हील और बालों को कमर पर बिखेरे गजब ढा रही थी। अली ने वाइट शलवार कमीज के ऊपर कॉफ़ी कलर की वास्कोट पहने शहजादा लग रहा था। अरमान ने भी वाइट शलवार कमीज जेबतन की थी, लेकिन वास्कोट का कलर ब्लैक था। बाकी राहम और अरहम ने करीम कलर की शलवार कमीज पहनी थी। अरमान कब से उजाला की तलाश में था, जो सुबह से नज़र नहीं आ रही थी। आखिर तंग आके जुजाजा के कमरे में चला गया। इत्तेफाक से दरवाज़ा खुला हुआ था तो अरमान सीधा अंदर चला गया। अरमान उजाला को देख के मदहोश हो गया। अरमान, तुम्हें कुछ चाहिए था? फातिमा ने वहीं बैठे बैठे अपने भाई से पूछा, जो कब से उजाला को देख रहा था। काश वो पूछें क्या चाहिए आपको, मैं हाथ थाम कर बोलूं जिंदगी भर तेरा साथ। भाई, फातिमा ने अरमान का कंधा हिला के पूछा। हाँ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? अब की बार उजाला ने पूछा। न आया हूँ न लाया गया हूँ, मैं हरफे कुन हूँ फरमाया गया हूँ। हाँ तो चलो निकलो फिर यहाँ से। उजाला ने अरमान का हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। तेरी आंख साकी, तेरी बात खुशबू, तेरी जुल्फ बादल, तेरे लब कयामत। जुजाजा का निकाह हो चुका था। उजाला जुजाजा को अली के बराबर बिठा के नीचे उतर रही थी कि पैर फिसल गया। थोड़े पास खड़े अरमान ने उजाला को संभाल लिया। उजाला का एक हाथ अरमान के हाथ में था और दूसरा कंधे पे था। एक बार जो थाम लिया हाथ तुम्हारा, ना खुद जुदा होंगे ना तुम्हें होने देंगे। अरमान, शेर बाद में पढ़ लेना, अभी मुझे छोड़ो, सब देख रहे हैं। उजाला ने अरमान के कान में सरगोशी की। अरमान ने उजाला को छोड़ दिया। उजाला सीधा फातिमा के पास चली गई। थोड़ी देर बाद उजाला सोबिया के साथ स्टेज पे आई। जुजाजा, अली, आओ एक सेल्फी लेते हैं। उजाला अपना मोबाइल वाला हाथ ऊपर करके बोली। अरे अरे, एक मिनट लड़की, मेरे बगैर ले रही हो सेल्फी? अरमान अली के बराबर बैठ के बोला। सेल्फी लेने के बाद चारों बातें करने लग गए। अरमान, वो तेरा शेर कौन सा था? वो चांद वाला? हाँ। तुझे चांद कहूँ या चांद को तुझसा कहूँ, तू ख्याल है हसीसा, क्यों ना तुझे जान कहूँ। अली ने शेर पढ़ा तो जुजाजा ने गर्दन झुका ली। ओए होए, क्या बात है भाई, अरमान का जादू चल गया अली पे। वो अली जो शेर व शायरी से चिढ़ता था, आज शेर फरमा रहे हैं। वाह क्या बात है। वाह अरमान, आज तो तेरी शायरी को दाद देते हैं। हमारी शायरी पर तो लोग वाह वाह करते हैं, तो सोचो वो कैसा होगा जिसकी खातिर हम शायरी करते हैं। वाह वाह भाई। अच्छा, मेरा भी एक शेर सुन लो, किसी हास के लिए है। उजाला ने कहा तो सब आंखें फाड़े उजाला की तरफ देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो, वो शेर राहम के लिए है। वाह, आज पहली मर्तबा एक लड़की मेरे लिए कोई शेर सुनाएगी। चलो सुनाओ। राहम उजाला के कदमों के पास बैठ गया।
खुद ही को कर तैयार इतना कि हर फंक्शन से पहले लड़की तुझसे खुद आकर पूछे बता तेरा नंबर क्या है। बहुत ही कोई सस्ता जोक मारा है, कोई अच्छा रोमांटिक शेर ही सुना देती, एवी मुझे खुश कर दिया। हा हा हा, इतना अच्छा तो शेर सुनाया है। निकाह के फंक्शन के बाद सब बच्चे ऊपर छुप के महफिल जमाए बैठे थे। जुजाजा अली के बराबर नजरें नीचे झुकाए बैठी अपने हाथों की चूड़ी के साथ खेल रही थी। भाई अब बता भी दो कि गेम क्या है, कब से बिठाया हुआ है। बेसब्री लड़की, 2 मिनट रुक जाओ, अरमान को तो आने दो। वो देख अरमान आ गया। अरमान सीधा जुनेद के बराबर बैठ गया। हाँ तो गेम शुरू करें। लगता है आज तो खूब मज़ा आने वाला है। हसीन लड़कियां हैं, मौसम भी सुहाना है और सबसे बड़ी बात हमारा अरमान भी है, यहाँ शेर व शायरी वाले बाबा। अरहम ने अरमान को आंख मार के कहा, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे हम दोनों, कातिलाना अदाएं तेरी, आशिकाना मजाज मेरा। बस बस अभी ना शुरू हो। हाँ तो गेम शुरू करें, ट्रुथ और डेयर खेलेंगे। राहम ने बोतल बीच में रख के घुमाई। बोतल फातिमा पे जाके रुकी। ट्रुथ या डेयर? डेयर। ओके फातिमा, तुम ना सबके लिए चाय बना के लाओ। हैं भाई, कोई और डेयर दो, मैं नहीं बना रही चाय। फातिमा मुंह बसोर के बोली। भाई ये चीटिंग है, अब डेयर लिया है तो पूरा करो। ओके जा रही हूँ। फातिमा गुस्से से उठ के चली गई। ओके दोबारा शुरू करते हैं। अब की बार बोतल अली के पास आके रुकी। ओ शहजादे, तू ना ट्रुथ लेगा ना ही डेयर, तू बस जुजाजा भाभी के लिए एक शेर सुना दे। ओके शुक्र, वरना मैं तो समझा पता नहीं क्या करवाओगे। अभी शेर सुना देता हूँ। अली ने सुख का सांस लिया। मैंने कहा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उसने कहा दिमाग में रख लो, वो भी तो खाली है। भाई यार ये कौन सा शेर है, ज़रा तमीज़ वाला शेर सुनाओ। अच्छा मैं रोमांटिक शेर सुनाता हूँ। अली जुजाजा के दोनों हाथ पकड़ के शेर पढ़ने लगा। कहीं मेहंदी से महके हो, कहीं कंगन से खनके हो, मेरे जीवन के रंगों के सभी अनवान तुमसे हैं। ओए होए अली यार, तुमने तो शेर व शायरी में अरमान को भी पीछे छोड़ दिया। चलो गेम कंटिन्यू करें। गेम एक बार फिर खेली गई। इस बार बोतल राहम के पास रुकी। इतने में फातिमा भी चाय की ट्रे ले आई थी। भाई 2 कप चाय कम पड़ गई है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फातिमा ट्रे नीचे रख के बोली। चाय में भी कॉम्प्रोमाइज़? उफ। भाई अली और जुजाजा तुम दोनों आधी आधी पी लेना चाय, अब बाकी तुम में से कोई एक चाय ना पिए। फातिमा अली को चाय का कप पकड़ा के बोली। भाई मैं तो चाय ज़रूर पीऊँगा, सॉरी। सब ने चाय के कप उठा लिए थे। लो चाय तो सबको पूरी आई है, तुम ऐसे ही खामखा। उजाला कहाँ है? वो वहाँ रैपर फेंकने गई है, आती होगी। इतने में उजाला भी आ गई। मेरी चाय कहाँ है? उजाला ने खाली ट्रे देख के कहा। वो उजाला यार, चाय कम पड़ गई और कोई दे भी नहीं रहा, तुम रहने दो। उजाला मुंह बना के बैठ गई। उजाला ये चाय तुम पी लो, वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा चाय पीने का। अरमान ने उजाला का फूला मुंह देख के अपनी चाय उजाला को दे दी। हाँ तो गेम शुरू करें, कहाँ थे हम? राहम पे आया था। भाई मैं तो ट्रुथ लूँगा, मुझे पता है अगर डेयर लिया तो तुम सब मुझसे काम करवाओगे। मेरा शोधा भाई। अरमान राहम की मासूमियत देख के बोला। चल राहम ये बता, हमारी क्लास में वो जो वर्दा नाम की लड़की पढ़ती है, इससे तूने थप्पड़ खाया था कि नहीं? देख सच सच बताना। नहीं मैं भला एक लड़की से थप्पड़ खा जाऊँ, नामुमकिन। राहम कॉलर झड़का के बोला। अच्छा रुक, मैं अभी इसको कॉल करता हूँ और पूछ लेता हूँ तू सच नहीं बता रहा। अरहम जेब से मोबाइल निकाल के बोला। एक मिनट रुक, इससे मत पूछ वरना कल एक और थप्पड़ मार देगी। हाँ उसने थप्पड़ मारा था, लेकिन हल्का सा मारा था। ओए राहम, तू एक लड़की से पिट गया? हा। अच्छा बस ज़्यादा मजाक ना उड़ाओ, वरना इसका गुस्सा तुम सब पे उतर जाएगा। अच्छा ठीक है, गेम शुरू करते हैं। बोतल अब जुनेद के सामने रुकी थी और जुनेद की बारी। चलो जुनेद चूज़ करो, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ओके जुनेद, तू अरमान का बेस्ट फ्रेंड है, इसके सारे राज तुझे पता हैं, तो इसका कोई एक ऐसा राज बता जो हम में से किसी को नहीं पता। सच सच बताना। जुनेद उजाला की तरफ देख रहा था। उजाला पता नहीं क्यों घबराहट का शिकार हो रही थी। जुनेद उजाला की घबराहट महसूस कर रहा था। चलो चेंज कर लो, ट्रुथ के बदले डेयर। ओ अरमान, तू आज फिर बच गया, अरहम दुखी अंदाज में बोला। अच्छा जुनेद, तो एक शेर सुना दे, आज अरमान को भी पीछे छोड़ दे शेर सुना के। गज़ल सुनाता हूँ, जुनेद ने उजाला की आंखों में देख के कहा। अरूज पर है तुम्हारा मौसम,
خزاں میں تم کو خرید لیں گے، بنو گے ہم سے رحم کے طالب، نہ تم کو مہلت مزید دیں گے۔ ادا کے قصے ہوئے پرانے، جفا کا موسم ختم ہی سمجھو، کریں گے تم سے حساب جانا، نہ تم کو مہلت مزید دیں گے۔ جنید اجالا کی طرف دیکھ کے غزل سنا رہا تھا۔ اجالا کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ جنید کے لہجے میں بھی زہر کی کاٹ تھی جو اجالا اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ وفا کے لالچ میں ہم نے خون اپنا سکھا دیا، فریب مستی کے بدلے تم کو سزا بھی سن لو شدید دیں گے۔ عروج پر ہے تمہارا موسم، خزاں میں تم کو خرید لیں گے۔ واہ بھائی واہ، اب جلدی سے بتا دے یہ شعر کس کے لیے تھا؟ نہیں بس کل کہیں یہ غزل سنی تھی تو بس ذہن میں آ گئی۔ اوکے اب دوبارہ کھیلتے ہیں۔ اس بار بوتل ارمان کے پاس رکی تھی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ڈیئر ہے، اور ڈیئر میں میں شعر سناؤں گا۔ ہاں ہمیں پتا ہے تو شعر ہی سنائے گا۔ اجازت ہو تو معصوم سی خطا کر لوں، تیرے ملنے کی رب سے دعا کر لوں۔ عرصہ ہوا کوئی غزل نہیں لکھی میں نے، تھوڑا سا مسکراؤ تو اپنی غزل کی ابتدا کر لوں۔ یار بھائی یہ کون سا شعر سنایا، مزہ نہیں آیا۔ ارحم منہ بنا کے بولا، یہ شعر نہیں، یہ اجازت طلب کی ہے کسی سے۔ بھائی یہاں تم کس سے اجازت لے رہے ہو؟ سب ہی تمہارے شعر کا انتظار کر رہے ہیں، اب سناؤ۔ ارمان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں، اگر میں تم سے یوں بولوں، اگر میری تمنا ہو، میرے دل کی یہ خواہش ہو کہ زندگی میں جب کبھی تم کو پکاروں میں، تمہارا ساتھ چاہوں میں، تمہارے پیار کی تھوڑی سی جو خیرات مانگوں میں، تو وصل کے ان خواب دیدہ لمحوں میں تم ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بانٹ لو گے نا، ہمارا ساتھ دو گے نا۔ اوئے محفل لوٹ لی، ارمان تم نے کیا غزل سنائی ہے، واہ واہ بھائی واہ۔ راہم جو شیلے انداز میں بولا، ہماری شاعری پر تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تو سوچو وہ کیسا ہوگا جس کی خاطر ہم شاعری کرتے ہیں، اس کا بھی دل مچل رہا ہوگا بھائی۔ اب نیکسٹ، اب کی بار بوتل زجاجہ پر رکی تھی۔ زجاجہ اب تمہاری باری، ٹروتھ یا ڈیئر؟ ٹروتھ۔ اوکے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ علی سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ کاش تم سمجھ پاتے کتنا چاہا ہے تم کو، کس قدر محبت ہے، کس قدر ضرورت ہے۔ کاش تم سمجھ پاتے جان یہ تمہاری ہے، ہر خوشی تمہاری ہے، دل لگی تمہیں سے ہے۔ کاش تم سمجھ پاتے روح کی ضرورت ہو، میری تم محبت ہو۔ اوئے بھابھی یہ علی کے لیے تھا نا؟ یار ویسے آج سب شعر سنا رہے ہیں بھائی، سب کو ارمان کی لت تو نہیں لگ گئی؟ آج سب ایک دوسرے کی محبت کا جواب اپنی شاعری سے دے رہے ہیں۔ ارحم علی کو دیکھ کے بولا، اچھا آگے شروع کرتے ہیں۔ اب کی بار بوتل اجالا کے پاس رکی۔ ٹروتھ یا ڈیئر؟ ڈیئر۔ اجالا نے آنکھیں بند کر کے ارمان کو اپنے تصور میں لیا۔ تم نے اقرار مانگا ہے تو سنو، دل کے سچے جذبے اظہار کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو وہ جذبے ہیں جو جگنو بن کر آنکھوں میں چمکتے ہیں، ہونٹوں کے نرم گوشوں میں رہ کر دل میں بستے ہیں۔ اجالا آنکھیں بند کیے غزل سنا رہی تھی اور ارمان بغیر پلک جھپکائے اجالا کی غزل کے ایک ایک حرف کو سن رہا تھا۔ تم مجھ میں اس طرح سمائے ہو کہ جیسے تاروں میں چمک، تتلی میں رنگ، میرا تمہارا رشتہ اٹوٹ ہے، جو جڑا رہے تو زندگی، ٹوٹ جائے تو موت۔ اجالا کی غزل ختم ہونے کی دیر تھی، پاس بیٹھی صوبیہ چلائی، یہ غزل کس کے لیے تھی؟ سچ سچ بتانا ورنہ مجھ سے پٹوگی۔ اجالا صوبیہ کے چلانے سے گھبرا گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ بس ایسے ہی کہیں سنی تھی تو سنا دی، تم بلا وجہ شک کر رہی ہو۔ اف یہ حسین موسم، اوپر سے تیرا انداز عشق، آج تو لگتا ہے پیار کی بارش ہونے والی ہے۔ ارمان نے ہلکی آواز میں شعر پڑھا جسے پاس بیٹھے جنید نے سن لیا تھا۔ اوئے بھاگو دادی جاگ گئی ہیں، میں ابھی ابھی دادی کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ارحم چلا کے اوپر آیا۔
सब दादी के डर से नीचे भाग गए, जबकि अरमान यूं ही सर झुकाए बैठा अभी तक उजाला की गजल में गुम था। अबे उसके शहर से निकल, नीचे चल, दादी उठ गई हैं। अरहम अरमान को हिला रहा था, लेकिन अरमान टस से मस न हुआ। मैं उसके शहर से निकलूंगा तो मिट जाऊंगा, उसने तावीज़े इश्क निगाहों से पिलाई है मुझे। या अल्लाह, ये खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा ही, तो भागो नीचे। अरहम अरमान को वहीं छोड़ के नीचे भाग गया। ये थी संगे दरे जाना की सेकंड एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।